بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کچھ نیشنل ایشوز سے ہٹ کر ہم بات کریں گے ریجنل ایشوز کے حوالے سے، اور اس کے لیے ہم نے چناؤ کیا ہے حلقہ نستاون کا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بنے 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور تبدیلی سرکار کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچنا شروع ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مقامی سطح پر کافی دڑی بندی کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو آئندہ آنے والے بلدیات اور عام انتخابات میں دیگر سیاسی جماعتیں اس کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب پروگرام کے آخری حصے میں بڑھیں گے تو ہم جانیں گے کہ سیاسی قائدین اپنے اختلافات کو بلا کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک پیج پر کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مستقبل قریب میں سیاسی قائدین ایک پیج پر اکٹھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے۔ آج انہی تمام ایشوز کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہیں جاوید اقبال صاحب، سینئر سیاستدان ہیں حلقہ نستاون سے، پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے سیاست کر رہے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ جاوید صاحب، سب سے پہلا میرا سوال تو یہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بنے ہوئے 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آپ کے خیال میں عوام کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کے اندر کچھ بہتری ضرور پیدا ہوئی ہے، اور اس اکانومی کی بہتری کے ثمرات فوری طور پر عوام تک نہیں پہنچ سکتے، اس میں ٹائم لگے گا، لیکن باقی جو ایریا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک عوام کو ریلیف نہیں ملا ہے۔ تو مقامی سطح پر آپ بتائیں اپنے حلقے کے حوالے سے۔ جی، مقامی سطح کے اوپر بھی لوگوں کو کوئی خاص ریلیف ابھی تک نہیں مل پایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہماری اکانومی کو چلایا جا رہا تھا اس میں آرٹیفیشل فیکٹرز بہت زیادہ کام کر رہے تھے۔ اب جب اس کی اصل صورتحال سامنے آئی ہے تو موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاپولر ڈیسیژنز کے بجائے جو ریئل ڈیسیژنز جو لانگ ٹرم میں پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ان پہ کام کیا جائے۔ اور جب آپ سیاسی حکومت پاپولر ڈیسیژن نہیں لیتی تو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مقامی سطح پر لوگوں کے مسائل اگر حل نہیں ہو رہے تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس سے پہلے جو جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں سڑکیں بنی ہیں، پل بنے ہیں، ہاسپٹلز بنے ہیں، اسکولز بنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے قرضوں میں بے شمار اضافہ ہوتا گیا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ اپنے ریسورسز سے، اپنی کمائی سے ڈیولپمنٹ کام کروائیں۔ اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بجٹ ہے وہی ڈیفیسٹ پہ ہے، اور جب تک آپ کی اکانومی آپ کے لیے پیسے کمانا نہیں شروع کرے گی، اگر اس کے بغیر آپ ترقیاتی کاموں کی طرف جائیں گے تو آپ کو مزید قرضہ لینا پڑے گا۔ حکومت کے پاس بالکل 2 آپشنز تھے کہ وہ قرضہ لے کے ڈیولپمنٹ کا کام کروائیں یا اکانومی کو بہتر کرائیں، تاکہ آگے چل کے یہی اکانومی ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے پیسہ کمائے۔ تو میرے خیال سے ریئل ڈیولپمنٹ وہ ہوگی۔ اچھا، اگر تھوڑی سی اپنے حلقے کی بات کریں، مقامی سیاست کی اگر بات کریں، اگر اس پہ فوکس کریں تو آپ کے خیال میں ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب جو ہیں، جو عوام کی ان سے توقعات تھی ان پر پورا اتر رہے ہیں؟ آپ کی ذاتی اس میں رائے کیا ہے؟ دیکھیں، میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں گا کہ اس دفعہ 2013 کے جو الیکشن تھے وہ پرانی پارٹیوں کے جو کارکردگی تھی یا پرفارمنس تھی یا جو بھی سسٹم تھا اس سے لوگ بڑے تنگ آئے تھے۔ دے وانٹڈ اے ریئل چینج، اور چینج ان کو تحریک انصاف کی شکل میں نظر آ رہی تھی۔ ایک بہت بڑا تحریک انصاف کے حق میں ایک پولیٹیکل سٹارم بنا ہوا تھا کہ اس پارٹی نے الیکشن جیتنا ہے کیونکہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور وہ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے۔ اب خان صاحب کا ویژن یا تبدیلی کے جتنے بھی وعدے تھے وہ اپنی جگہ پہ قائم تھے، لیکن ایک بہت بڑی غلطی پارٹی سے ہوئی ہے، اور وہ ہے ٹکٹوں کی جو تقسیم تھی۔ اچھا، اصل میں اگر آپ میرٹ کے اوپر ٹکٹ دیتے، پرفارمنس کے اوپر ٹکٹ دیتے، تو جو خان صاحب کا ویژن تھا یا جو پروگرام تھا یا جو منشور تھا اس کو آگے لے جانا بہت آسان تھا۔ لیکن جب پارٹی کی ہائر اپس نے یہ دیکھا کہ ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے اور اس میں پی ٹی آئی نے ہی جیتنا ہے، تو انہوں نے پھر ٹکٹوں کی تقسیم میں بڑی لاپرواہی کی۔ وہ ٹکٹس
परफॉर्मेंस اور میرٹ بیسڈ پر ایشو نہیں کیے گئے، اچھا جس میں خان صاحب کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو آگے ٹیم بنائی ہوئی تھی انہوں نے بالکل ٹکٹ کی تقسیم میں پیسہ بھی چلا ہے، سفارش بھی چلی ہے، اور کمزور لوگ سامنے آگے ہیں، اور وہ کمزور لوگ ناؤ کیناٹ کیری دی آئیڈیا آف خان صاحب فارورڈ۔ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا 2018 کے انتخابات جی، میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم خان صاحب کے اس وعدے کے اوپر قائم تھے کہ جو آدمی پرفارم کرے گا پارٹی اس کے پاس خود پہنچے گی، اس کو سفارش کرنے کی یا بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ہم میرے خیال سے ان لوگوں میں شامل ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ہم کام کرتے رہے، پرفارمنس بھی دکھائی، لیکن ہم نے ٹکٹوں کے لیے لائن میں لگنا اپنی شان سے کم تر سمجھا۔ آپ کے خیال میں میجر لطاف صاحب کو اور صداقت صاحب کو ٹکٹ میرٹ کی بنیاد پہ دیے گئے؟ میرے خیال سے بہتر لوگ موجود تھے، صداقت صاحب سے بہتر لوگ موجود تھے، میجر صاحب سے بھی؟ جی بالکل۔ اچھا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ خان صاحب نظریے سے ہٹ گئے یا نظریے خان صاحب ضرورت نے کے تحت؟ ٹکٹ دینے کے لیے جن لوگوں کو ذمہ داریاں لگائی تھی انہوں نے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اچھا، تو اس کا کیا اب آئندہ آنے والی جو سیاست ہے، کہ ابھی تو 1.5 سال گزر چکا ہے، عوام کے جو مسائل ہیں آپ کی نظر میں وہ اتنے ابھی تک حل تو نہیں ہوئے، تو اگر یہ مسائل حل اگر نہیں ہوتے تو اس کے بعد پھر کیا آپ لوگوں کا جب نیا آپ ملک کا؟ غلطی کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا موقع تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آتی جو پرفارم کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا بنیادی جو تقاضا تھا وہ اچھے لوگ ان کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا۔ اب چونکہ اچھے لوگوں کو بھی دیا گیا ہے، کمزور لوگوں کو بھی دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو بھی دیا گیا ہے جو اس چیز کے اہل نہیں ہیں، جو اس لیول کی پرفارمنس نہیں دکھا سکتے، تو اس میں اوورآل 5 سال کے اندر پارٹی کی میں سمجھتا ہوں جو ایک ویژن تھا یا ایک جو مینیفیسٹو تھا اس کے مطابق ڈلیوری مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے اس بنیاد پر کہ یہ لوگ اس وقت آپ کے پاس پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر ہمسیلف کریپٹ نہیں ہے، اور پرائم منسٹر ملک کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتا ہے، پرائم منسٹر ملک کو ایک اچھے ٹریک پر لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن ٹیم نہیں ہے۔ اب ٹیم اس لیے نہیں ہے کہ ٹیم میکرز جو تھے جنہوں نے ٹیم بنانی تھی انہوں نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر ٹیم بنائی، تو اس کی میں سمجھتا ہوں اس چیز کا اگلے الیکشن میں دوسری پارٹیوں کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، آپ کے صداقت صاحب کے ساتھ اور میجر صاحب کے ساتھ جو کہ الیکٹڈ ایم پی اے ہیں حلقے کے، ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ ذاتی حیثیت میں تو بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو سفید کو سفید اور کالے کو کالا کہتے ہیں۔ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی ان سے؟ میٹنگ ملاقات ایز سچ فارمل تو کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ عوام کے ایشوز کے اوپر بات عوام کرنے کے کے لیے؟ ایشوز پہ آج کل سوشل گیٹ ٹوگیدر جو آپ کا سب سے بڑا سورس ہے وہ شادی اور ماتم ہوتے ہیں، وہیں پہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایز سچ فارمل آپ بھی تو پارٹی کے گیدرنگ کوئی انہوں نے اس کا کچھ سسٹم نہیں بنایا ہوا جہاں پہ بیٹھ کے ہماری آپ کی بھی تو پارٹی کے لیے خدمات ہیں، اور آپ کو اور ان کو مل کر عوام کے ایشوز کو حل کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو اکٹھے نہیں بیٹھنا چاہیے؟ جی دیکھیں، جو لوگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی جو ہیلم آف افیئرز پہ نہیں ہیں ان کی ان پٹ لینے کے لیے گیٹ ٹوگیدر یا اس کا کوئی نظام بنائے۔ ایک نظام کو بنائے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو لوگ منتخب ہو چکے ہیں ہمارے حلقے سے یا کسی بھی حلقے سے، ان کا کام ہے کہ وہ لوگ، اب یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جو لوگ ایم پی اے یا ایم این اے بن گئے ہیں وہی بہت بڑے افلاطون ہیں، ہو سکتا ہے ان سے بہتر لوگ، ان سے بہتر آئیڈیاز رکھنے والے لوگ ان سے بہتر سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہوں، ان کی ان پٹ کو ان کو لینا چاہیے۔ آپ نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، یا آپ لوگ سب لوگ ایک نقطے پہ آ جائیں، ایک پیج پہ آ جائیں؟ الٹیمیٹلی فائدہ تو عوام کا ہونا ہے۔ جب نماز کے لیے بھی اذان ہوتی ہے مسجد میں، جی تو اب نمازی جاتا ہے، اذان ہو تو کیسے جائے گا؟ اچھا، تو اگر وہ ہماری ان پٹ لینے کے لیے ہمیں بلائیں گے، ہمیں یاد کریں گے،
ہم سے مشورہ لیں گے تو ہم مشورہ دیں گے. اگر وہ مشورہ نہ لینا چاہیں تو ہم زبردستی تو ان کو مشورہ نہیں دے سکتے. اس کی نوبت کیوں آئی ہے کہ وہ اگر لوگوں سے مشورہ نہیں لے رہے, وہ آپ سے مشورہ کیوں نہیں لے رہے؟ جی اس کی نوبت اس لیے آئی ہے کہ ہر جو ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ایک دفعہ کوئی ایم این اے یا ایم پی اے بن جائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے, اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ یار اب یہ سیٹ ہمیشہ میرے پاس رہے. اچھا. اور میں جب مر جاؤں تو میرے بیٹے پاس رہے. تو پولیٹیکل ہیئرکریسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کی جو ایک سیاسی وراثت کو خطرہ جس آدمی سے ہو اس کو وہ اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. سو دیٹ از دا کیس ہیئر. تو یہ کام کون کر رہا ہے؟ میجر صاحب کر رہے ہیں کہ صداقت صاحب کر رہے ہیں؟ صداقت صاحب تو ینگ مین کم کر رہے ہیں اور میجر صاحب شاید زیادہ کر رہے ہیں. اچھا جی. آپ کو کتنا زیادہ لگ رہا ہے آپ کو؟ کوئی اس کی ریزن بتائیں نا. اس کی ریزن تو میں نے بتائی نہیں جی. کیا وہ کوئی بھی ہو تو اپنی اس کی سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے کہ مجھے سیٹ مل گئی, میں اس کی حفاظت کروں, یہ میرے پاس رہنی چاہیے. نہیں تو آگے چاہے وہ چھوٹی سیٹ ہو, بڑی سیٹ ہو, کاؤنسلر ہو, ناظم ہو, ایم پی ہو, ایم این اے ہو, اس کے بعد آگے شفٹ ہو جائے میرے بچوں کو. ریٹین اٹ ود ہم ایز لانگ ایز ہی کین. تو ان کے اس منصوبے میں جو ان کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے تو خطرہ ان کے لیے وہی آدمی بن سکتا ہے جس کے پاس تھوڑا پولیٹیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو وہ سکویز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو پس منظر میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہی کیس ہے. اچھا, لوگ ایک سوال کر رہے ہیں کہ پچھلے دنوں آپ کے اپنے گاؤں میں ہی ایک انوگریشن ہوئی اور وہاں پر جو ہے نا جو الیکٹڈ ایم پی اور ایم این اے تھے وہ ان کو مدعو نہیں کیا گیا, باقی لوگوں کو وہاں پر بلا لیا گیا. تو یہ زیادتی نہیں ویسے؟ الیکٹڈ لوگوں کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا. یہ تاثر غلط ہے. ہم نے الیکٹڈ لوگوں کو وہاں پہ بلایا تھا. اچھا. لیکن وہ تشریف نہیں لائے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا افتتاح ہم نے کرنا ہے. اچھا. تو افتتاح ایز سچ میٹر تو نہیں کرتا, لیکن انہوں نے اس کو ایک ایشو بنا دیا. تو ہم نے انہیں بتایا کہ چونکہ یہ جو اسکیم ہے جس کے افتتاح کی بات آپ کر رہے ہیں یہ ہم نے ارن کی ہے, آپ نے نہیں. تو افتتاح کے لیے جوائنٹ افتتاح کی ان کو دعوت دی گئی تھی, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو آپ کے خیال میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اگر منصوبہ اگر شروع ہوتا ہے تو وہ تو الیکٹڈ ایم پی اے اور ایم این اے کے توسط سے شروع ہونا چاہیے, انڈیویجولی تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. جی یہ منصوبہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو, اور شاید سوری کو بات کاٹ رہا ہوں, قطع کلام معاف کیجیے گا, ان کے حلقہ احباب کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹڈ ایم پی اے تو وہ ہیں, جی الیکٹڈ ایم پی اے ضرور ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حلقے میں الیکٹڈ ایم پی اے کے بغیر کوئی چیز نہیں چل سکتی. اچھا. اب میں آپ کی توجہ صرف اس بات پہ دلانا چاہتا ہوں ویورز کی آپ کے تھرو کہ حلقہ NA57 از پریکٹیکلی ہاف آف راولپنڈی, ڈسٹرکٹ راولپنڈی. ٹھیک ہے. جس کے اندر 4-5 تحصیلیں آتی ہیں, مری بھی آتا ہے, کوٹلی بھی آتا ہے, کلر بھی آتا ہے, کوٹا بھی آتا ہے, اور ایون تحصیل راولپنڈی کا کچھ ایریا بھی اب حلقہ NA57 میں آ گیا ہے. سو جغرافیکلی ایریا وائز یہ آدھے ڈسٹرکٹ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس آدھے ڈسٹرکٹ کا 1 MNA ہے اور باقی آدھے ڈسٹرکٹ کے 8 MNA. لیکن آپ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام پنجاب کا اٹھا کر دیکھیں, حلقہ NA57 میں اٹس این آئی اوپنر فار ایوری باڈی. سوائے اسکیم کے کوئی نئی اسکیم اگر ہے تو مجھے بتا دیں, کوئی ایک نئی اسکیم ہے جو آپ لوگوں نے اس کے علاوہ کروائی ہے. جو موجودہ فائنینشیل ایئر ہے 2019-20 کا, اس کے اندر ADP کی, پنجاب کی جو ADP ہے, یہ صرف واحد اسکیم ہے جس کا جی کوئی اور نئی اسکیم نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا آغاز 2018 کی جو الیکشن ہے اس سے تقریباً 3 مہینے پہلے اس کا پروسیس شروع ہوا تھا. آئی ہیو دا ڈاکومنٹری ایویڈنس. سو ایک ایسی اسکیم کو آن کرنے کی کوشش کرنا جو کسی کی نہیں ہے. مجھے تو اس سے نہیں تھا کہ اسکیم ہے یا اس کا افتتاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, میں تو اس چیز کا نہیں تھا. لیکن وین ہی ٹرائی ٹو آن اے اسکیم وچ از ناٹ ہز, تو وہاں پہ ریبٹل دینا تو ہر ضمیر رکھنے والے انسان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. اچھا, اس کا اس اسکیم کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا جی کہ یہ بیسکلی ڈانڈا ٹو چھجانا ایک بہت ہی ریموٹ ایریا ہے.
اور جس کے لیے 11.1 کلومیٹر لانگ اینڈ 20 فیٹ وائڈ روڈ میں نے 1994 میں بنوائی تھی. اچھا. اور اس وقت میں نے اپنی جیب سے، جب میں سیاست میں نہیں تھا، تو 60 لاکھ روپے خرچ کی تھی، اور وہ ایک بہترین روڈ بن گیا تھا. اور پھر بعد میں ایک پنجاب گورنمنٹ نے بلک واٹر سپلائی ایک پروجیکٹ شروع کیا، اور دس واز دا اونلی روڈ وچ ہیڈ ایکسیس ٹو دی ریور جہلم. دریائے جہلم تک رسائی کا صرف یہ ایک روڈ تھی. انہوں نے اس کو استعمال کیا، وہ پروجیکٹ بھی نہیں بنا، اور انہوں نے اس روڈ کو تباہ کر دیا. اور پھر کٹنگ کی وجہ سے ایک بہت بڑی لینڈ سلائڈ ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہمارا گاؤں ہے چھجانا، وہ باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا. پھر ہم نے پچھلے 2018 میں ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے نام، ان کے لیے صدقہ جاریہ کی کوشش کے طور پر وہاں پہ ہم نے ایک میڈیکل سینٹر سیٹ اپ بنایا. ٹھیک ہے. اور اس میڈیکل سینٹر کے ساتھ ایمبولینس بھی تھی. اب ایمبولینس کے چلنے کے لیے روڈ نہیں تھی، اور اس روڈ کو منظور کروانے کے لیے ہم نے، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، اور وہ چونکہ وہ لوگ بھی ہمارے خلاف تھے، تو ہم نے بیوروکریسی کے ذریعے اپنی ایک فائل چلائی کہ یہ روڈ بننی چاہیے. اور وہ اپنے مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے چیف منسٹر کے آفس میں اس وقت پہنچے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور وہاں بھی ہم نے اپنے اثر و رسوخ سے، اپنے ذاتی تعلقات سے اس کے لیے 10 کروڑ روپے کی گرانٹ لی. اور اس میں بڑا واضح طور پہ اس کے جو بیانیہ ہے، اس کا جو انڈیکس ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روڈ ڈھانڈا ٹو المصطفیٰ ٹرسٹ میڈیکل سینٹر تک 3.55 کلومیٹر روڈ دی جا رہی ہے. اچھا، تو تھوڑا سا لوگوں کو ایک چیز کلیئر کریں کہ آپ ایک طرف کہہ رہے جی کہ یہ ہم نے بیوروکریسی کے تھرو ہم نے اس کو گرانٹ کو منظور کروایا، دوسری طرف میجر صاحب اس کا کریڈٹ لینے کی بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اب وہ صحیح ہیں کہ آپ صحیح ہیں، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جی، جیسا کہ میں نے کہا جی کہ میڈر صاحب نے تو میڈیکل سینٹر ابھی دیکھا بھی نہیں ہے. اچھا. کہ وہ کہاں پہ ہے، وہ وہاں پہ آج تک نہیں گئے. تو اس کے دیپاچیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روڈ چیف منسٹر نے اپروو کی ہے فرام ڈانڈا ٹو المصطفیٰ میڈیکل سینٹر. المصطفیٰ میڈیکل سینٹر ہماری والدہ کے نام پر ایک میڈیکل سینٹر بنا ہوا. اور پھر وہ اپلیکیشن جس کے اوپر چیف منسٹر نے اس کو اپروو کیا ہے، اس کے اوپر میرا نام لکھا ہوا، میرے بھائیوں کا نام لکھا ہوا، میرے پڑوسیوں کا نام لکھا ہوا. تو میجر صاحب پر کیوں تو میجر صاحب کو ایک ڈاکومنٹ دکھا دیں جس میں لکھا ہوا کہ دس اسکیم ہیز بین پروپوزڈ بائی دی ایریا ایم پی. ایک دکھا دیں تو مان لیں گے. تو پھر وہ کیوں اخبارات میں سرخیاں لگ رہی ہیں، فیس بک پہ یہی ہماری سیاست کا المیہ ہے کہ یہی ہماری سیاست کا المیہ ہے کہ وہ پورے حلقے میں کوئی اسکیم نہیں لا سکے سوائے اس کے. اور جب ان کو یہ نظر آئی تو ہی ٹرائی ٹو گریپ اٹ، جو کہ ہم نے نہیں کرنے دی اور نہیں کرنے دیں گے. اچھا جی. تو وہ تو کل پرسوں بھی ایک اخبارات کا ایک ٹکڑا نظر آ رہا تھا جس میں صداقت صاحب بھی تھے، میجر صاحب بھی تھے، اور وہ لیٹر دے رہے تھے. جی، اس کے لیے بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے پوچھا ہے. یہ تمام جب میجر صاحب کو یہ پتہ لگا ہے کہ یہ اسکیم اے ڈی پی میں آئی ہے، تو پہلے تو انہوں نے اس کو آن کرنے کی کوشش کی. جب اس اسکیم کو انہیں آن کرنے کی ہم نے کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا، تو پھر انہوں نے اس کو پرولانگ کرنے کی، ڈیلے کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تاکہ یہ کہیں پیسے اور شفٹ ہو جائیں، یہ اسکیم بنے ہی نہ. کیونکہ جب انہوں نے اس کی مخالفت کی تو پھر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اس علاقے کہ ہم یہ میجر صاحب سے اس کا اناگوریشن نہیں کروائیں گے. اس کا اناگوریشن وہاں پی ٹی آئی کے جو مرکزی وائس پریزیڈنٹ ہیں زاہد حسین کاظمی صاحب، انہوں نے اور میں نے کیا. اس کے بعد انہوں نے اس اسکیم کو ڈسمنٹل کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں. اور 25 اکتوبر کو فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اس روڈ کے پیسے ہائی وے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریڈٹ کر دیے. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو لا ود ان 7 days اس کا ورک آرڈر شروع ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. لیکن میجر صاحب نے ہائی وے کے اتھارٹیز کو، جو لوکل اتھارٹی ہے، یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہائی وے کا جو چین شروع ہوتا ہے وہ لاہور سے چیف انجینئر سے شروع ہوتا ہے. چیف انجینئر نے ورک آرڈر جاری کر دیا. اس کے بعد ایس سی روڈز راولپنڈی نے ورک آرڈر جاری کر دیا. اور ایکسین جو ہیں مری کے، انہوں نے اس کو سائن کر کے ٹھیکیدار کو دینا تھا. ٹھیک ہے. جو 25 اکتوبر کے بعد 7 دن کے اندر دیا جانا چاہیے تھا. اور اگر وہ چاہتے تو اس سے پہلے بھی دے سکتے تھے، لیکن 7 دن جو ہیں وہ لمٹ ہے. لیکن 25 اکتوبر سے لے کر انہوں نے اس کو ایشو نہیں ہونے دیا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ لا بھی ہے کہ اگر آپ کسی محکمے کے اندر پیسے آ جاتے ہیں
اور وہ اسکیم جس کے لیے پیسے ہیں وہ شروع نہیں ہو پاتی کسی بھی وجہ سے، تو 60 ڈیز لیپس ہونے کے بعد وہ اسکیم اس کے پیسے شفٹ ہو سکتے ہیں. سو پروبیبلی یہ اس سے 2 مہینے کا انتظار کر رہے تھے. جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ اس کو ڈیلیبریٹلی ڈیلے کر رہے ہیں تو میں کورٹ میں چلا گیا. 18 نومبر کو میں نے کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی اور ان کو 25 تاریخ حاضری کے لیے ان کو بلایا گیا اور 21 تاریخ کو انہوں نے بیک ڈیٹ میں ورک آرڈر پہ، کیونکہ انہیں عدالت میں رپورٹ جمع کروانی تھی. تو اگر یہ واقعی کام کرانا چاہتے تھے تو آن ریکارڈ ہیں چیزیں. 25 اکتوبر کو پیسے آ گئے تھے. اس کے بعد کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ ایک ورک آرڈر جس کو اس ایکسین کے سپیریئرز نے سائن کر دیا تو اس کو تو فوراً کرنی چاہیے تھی. اس نے اس کو 1 مہینہ التوا میں رکھا. 1 مہینے کے بعد جب کورٹ کا نوٹس آیا تو پھر اس کو جاری کیا 21 تاریخ کو. 21 تاریخ کو اگر جاری کیا تو 22 تاریخ کو کام شروع ہو جانا چاہیے تھا. لیکن 21 تاریخ کے بعد پھر 24 تاریخ کو یعنی 25 تاریخ کی پیشی سے 1 دن پہلے وہ میجر صاحب اور ٹھیکیدار اور ایکسین وہ مل کے اس کا فوٹو کھنچوا رہے ہیں چیپ پاپولیرٹی کے لیے. جی یہ دیکھیں ورک آرڈر جاری ہوا. ورک آرڈر جاری ہو گیا، اس میں میجر صاحب کے فوٹو لینے کے اس کو دینے کا کیا فنکشن ہے؟ کوئی رول نہیں. اور پھر اس کو سنیں آپ، پھر 25 تاریخ کو جب عدالت میں گئے تو اس محکمے کا جس کی سرپرستی میجر صاحب کر رہے ہیں، ایک ایس ڈی او نے جا کے عدالت میں رشوت دینے کی کوشش کی کہ اس کیس کی پروسیڈنگز کو سلو کیا جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کورٹ کا آرڈر کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے دیے گئے، اس کیس کی پروسیڈنگز کو سلو کیا جائے، پرولانگ کیا جائے. کس پروسیڈنگز کو؟ جو سڑک کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ سڑک کو نہیں بنانا چاہتے اور ہم نے ریٹ کی اس کو جلدی بنائیں، اس کے فنڈز دوسری جگہ شفٹ نہ کریں، اس کا کام شروع کریں. اور انہوں نے وہاں پہ رشوت دینے کی کوشش کی اور اس کا واضح ثبوت ہے. ایک ایس ڈی او ہائی ویز کا میں نے اندر نہیں کیا، جج نے اس کو اینٹی کرپشن کے حوالے کیا. از ان دا جیل ناؤ. تو یہ لوگوں کے لیے بڑا واضح ثبوت ہے کہ اس اسکیم کو چلانا کون چاہتا ہے، اس اسکیم کو روکنا کون چاہتا ہے. ہم نے اس اسکیم کو چلانے کے لیے، ورک آرڈر کو جلدی جاری کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ اس کو جلدی کریں. انہوں نے جا کے رشوت دی کہ جناب اس کو آہستہ کریں. اور یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے کہ وہ ایس ڈی او جس نے رشوت دی، ایس ڈی او کی تنخواہ زیادہ زیادہ لاکھ روپے ہوگی، اس میں سے وہ 55,000 روپے رشوت دے سکتا ہے. آپ جرنلسٹ ہیں، آپ ڈھونڈیں کہ وہ رشوت کہاں سے ہے، کس نے پیسے دیے. ایس ڈی او تو صرف اس نے ہینڈ اوور کیا نا جی کہ رشوت اندر ہو گیا. تو اینٹی کرپشن کو اب چاہیے کہ وہ اس رشوت کا سورس معلوم کرے کہ وہ رشوت دی کس نے، کیوں دی. سو دس از اچھا. اس پورے معاملے میں یہ جتنی بھی ایک کنٹروورسی بن رہی ہے، اس میں صداقت عباد صاحب کا کوئی کردار ہے؟ ہز ریکارڈ ہیز بین ویری کلیئر، ویری کلین. اس نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کیا. اچھا، صداقت صاحب کا کردار کوئی بالکل نہیں کی. صرف میجر صاحب جتنی انٹرفیئرنس ہے، جتنی نیگیٹو چیزیں آئی ہیں وہ میجر صاحب کی طرف سے. انفارچونیٹلی میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں، محترم بھائی ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ اس روڈ کے لیے کیا، جو میں نے اپنی والدہ کے نام سے ایک میڈیکل سینٹر کے لیے بنوائی، انہوں نے جو اس کے لیے پرفارمنس دکھائی، رول ادا کیا، وہ ان کی ایج اور ان کے منصب کے سے مطابقت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. بلک واٹر پروجیکٹ جو تھا وہ آپ کا ہی ایک پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر آپ نے بڑی کوشش کی، کورٹ میں بھی معاملات کے مسلم لیگ نون کے دور میں. اب تو تحریک انصاف کی حکومت بن گئی ہے، ایک بجٹ بھی گزر گیا ہے، تو بجٹ میں پیسے بھی اس کے لیے الوکیٹ نہیں کروائے گئے. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں ہمارے نمائندے جنہوں نے یہ کام کرنا تھا اور جنہوں نے اس کو اپنے الیکشن کا منشور کا ایک پرائم حصہ بنایا ہوا تھا کہ ہمارا سب سے پہلے کام. صداقت صاحب کا غالباً یہ نہیں تھا، وہ اس پہ خاموش رہے ہیں. لیکن میجر صاحب کوئی ایک الیکشن کی تقریر ان کی مجھے بتا دیں جس میں انہوں نے یہ نہ کہا کہ میں نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ میں نے بلک واٹر کو بحال کرنا ہے. اور اس میں انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا اس وقت کہ جی ہمارے بھائی جاوید اقبال ستی صاحب نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہوا ہے. لیکن الیکشن کے بعد وہ خاموش ہیں. الٹا وہ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جی میں نے عدالت میں جا کے کیس خراب کر دیا. میری اس معاملے میں صداقت صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، میجر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، میری جو اس کے منسٹر ہیں ہارون اور رشید صاحب ان سے بھی، مامون رشید صاحب ان سے بھی بات ہوئی ہے. اور ان سب کا سٹانس اس اسکیم کے زیادہ مخالف ہے کمپیئر ٹو مسلم لیگ گورنمنٹ. اچھا. وہ کہہ رہے تھے یہاں بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم اس کو یہ کریں جی فیزیبل نہیں. بھائی اگر فیزیبل نہیں بھی ہے، پہلے تو یہ فیزیبل ہے.
اور اگر فیزیبل نہیں ہے تو ایک اتنی بڑی آبادی جہاں پہ کلیئر ہے کہ پانی صاف پانی کا کوئی سورس نہیں ہے، وہ لوگ پانی کہاں سے پئیں گے؟ اگر راولپنڈی میں ایک پل کے اوپر 10 ارب روپے خرچ کیے جا سکتے ہیں، سبسڈی دی جا سکتی ہے، تو مری اور کوٹلی ستیاں کے لوگوں کے لیے 1-1.5 ارب روپیہ نہیں دیا جا سکتا؟ یہ اسکیم فیزیبل ہے؟ میں صرف اس لیے خاموش تھا کہ ہماری اپنی پارٹی کی حکومت آ گئی ہے اور ہمارے اپنے نمائندے اس چیز کو بنیاد بنا کر، اس کو منشور کا حصہ بنا کر کامیاب ہوئے ہیں، تو وہ اس منصوبے کے لیے جان لڑائیں گے، لیکن مجھے ان کے اندر اس کام کو کروانے کی کیپیسٹی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، اور اب میں یہ میرے لیے بدقسمتی ہوگی کہ میں دوبارہ جلدی اپنی پارٹی کی حکومت کے خلاف عدالت میں کھڑا ہوں۔ اچھا جی، آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ میں 100% ارادہ رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپیل کروں گا پرائم منسٹر کو بھی اور چیف منسٹر کو بھی اور جو کنسرن منسٹر ہیں ان کو بھی کہ یہ ایک اچھی اسکیم ہے، یہ لوگوں کے پینے کے پانی کی اسکیم ہے، اس کے اندر اگر تھوڑا بہت حکومت کو سبسیڈائز بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ کریں، اس اسکیم کو ڈسمنٹل نہ کریں، اس کو چلائیں۔ آپ نے کہا کہ میجر صاحب نے اپنی ہر تقریر میں اس اسکیم کا ذکر کیا تھا، جی، اب وہ اس کا نام نہیں لے رہے، وہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں؟ ان کی میرے خیال سے کوشش انہوں نے کی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اچھا، اس کام کو کروانے کے لیے، تو وہ بھی اب وہی راگ الاپ رہے ہیں جو بیوروکریسی کے، جی یہ فیزیبل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر فیزیبل نہیں ہے تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے سب سے پہلے تو آکسیجن کی ضرورت ہے، اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے۔ اتنے لاکھوں لوگوں کو اگر پانی کا سورس ہی کوئی نہیں ہے تو وہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے، اس کو بننا چاہیے۔ آپ کی صداقت صاحب سے کوئی بات ہوئی اس معاملے کے اوپر؟ صداقت صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ صوبائی معاملہ ہے، اچھا، میں اس میں زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ صوبائی معاملے والے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ فیزیبل نہیں ہے۔ اچھا، فیزیبل نہیں ہے، This is- ٹھیک ہے۔ تو آپ اب ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ کورٹ میں جائیں گے؟ 100%۔ لیکن اس سے پہلے آپ پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی ہاں، بات کریں گے ہم دوبارہ؟ نے بات زبانی کر لی، اب تحریراً بھی کریں گے، ان کو لکھیں گے، ان کو اپیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں ہوا تو پارٹی کی ساتھ ایفیلیشن ایک بات، اپنے علاقے اور اپنے علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا دوسری بات، وہ میرے لیے زیادہ بڑی پرائرٹی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا دوبارہ اگر ہم اختلافات کی طرف جائیں، اگر کہ آپ لوگوں کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں، کیا ان اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ 100%۔ اگر سب کے ذہن میں، سب کے دل میں تنقید کو برداشت کرنے کا مادہ ہو تو میں آپ کو بتایا، میں تو اگر جھوٹ کی سیاست کر رہا ہوتا تو شاید میں MP یا MNA بن چکا ہوتا، لیکن میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے اور جو سچ تھا وہ کہا ہے، جو جھوٹ تھا اس کو جھوٹ کہا ہے، آئندہ بھی ایسے ہی کروں گا۔ تو اگر یہ باقی لوگ اپنے اندر اس چیز کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ڈیولپ کر لیں تو میرے خیال سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری تو کل بھی صداقت صاحب کے ساتھ ایک ہماری بیٹھک تھی، تو وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں میرا جاوید صاحب کے ساتھ۔ صداقت صاحب کے ساتھ میرا کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوکل لیول کے اوپر اگر اختلافات اس قسم کے آئیں تو بینگ MNA ان کا کردار رول بہتر ہونا چاہیے تھا، ایک پوسٹ مین کا رول نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ 100 جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، کوشش کی ہے انہوں نے۔ اچھا، یہ کوشش کی انہوں نے۔ اچھا، اس کے بعد اب خان صاحب ہمیشہ ذکر کرتے تھے اپنی تقاریر میں کہ جب بلدیات آئیں گے تو ہم بلدیات میں جو قابل لوگ ہوں گے اور عام لوگوں کو ہم ان کو ٹکٹس وغیرہ بھی دیں گے اور ان کی نمائندگی دیں گے، ان کو اوپر لے کے آئیں گے۔ تو آپ کا کوئی ارادہ ہے بلدیات میں آنے کا؟ جی، میرا بلدیات کی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کوئی ارادہ نہیں ہے؟ آپ اپنا کوئی پینل وغیرہ لے کر آئیں گے؟ جی، ظاہر ہے پارٹی کا جو بھی پینل ہوگا اس کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کا میجر صاحب اگر اپنے کسی جانے والے کو ٹکٹ دیتے ہیں؟ جی، اگر میجر صاحب کسی پارٹی کے ورکر کو ٹکٹ دیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کی سپورٹ کریں گے۔ اگر اپنے کسی بچے کو یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو وہی چیزیں ہیں جس کے خلاف میں 25 سال سے لڑ رہا ہوں کہ جی وراثتی سیاست کے میں خلاف ہوں۔ میجر صاحب یا جو بھی ڈیسیژن میکرز ہیں، اگر پارٹی کے کسی ورکر کو ٹکٹ ملا تو ہم آل آؤٹ اس کی سپورٹ کریں گے۔ لیکن اگر ان کے کسی صاحبزادے یا کسی جی، اس چیز، ہاں، اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ ان کے صاحبزادے سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ ان کے خلاف کھڑے تو ہوں گے؟ نہیں، کھڑا میں نہیں ہوں، کھڑے نہیں مطلب لیکن ہم اپنا جو آپ ان کی سپورٹ نہیں کریں گے؟ میں غلط کام کسی کی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ میں سیاسی جو وراثتی سیاست ہے اس کے خلاف ہوں اور اس کو سپورٹ کیسے کروں گا؟ تو خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
اچھا، آپ کے خیال میں آپ کچھ چند تجاویز دے دیں حلقے کے جو منتخب ایم پی اے صاحب ہیں اور ایم این اے صاحب کو کہ کس طریقے سے عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، اور کون کون سے بڑے مسائل ہیں جن کو حل ہونا بہت ضروری ہے عوام کے لیے؟ دیکھیں، ہمارا جو پہاڑی علاقہ ہے ویسے تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے، پھر پانی چاہیے، پھر کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، لباس چاہیے، پھر گھر چاہیے، پھر اچھا گھر چاہیے، پھر کار چاہیے، پھر لگژری لائف چاہیے، ساری وش لسٹ. ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں انسان کا خواب ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز. ایک آدمی کو اگر آکسیجن نہ ملے اور وہ کہے کہ مجھے اچھا آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کھانا چاہیے، تو بیچارہ مر جائے گا، اس کو آکسیجن نہیں ملے گی. ان چیزوں کو پرائرٹائز کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارے علاقے میں اگر میرا آپ مثال لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم بھی بڑی ضروری ہے، صحت بھی بڑی ضروری ہے، پانی بھی بڑا ضروری ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور وہ ہے کمیونیکیشن، روڈ. ٹھیک ہے، اگر آپ کے گاؤں میں روڈ ہے تو آپ کے بچے آسانی سے دوسرے گاؤں میں ٹریول کر کے گاڑی پہ جا کے اسکول پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کا مریض ہے تو آپ اس کو آسانی سے اس روڈ کے اوپر ہاسپٹل میں لے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے گاؤں کے اندر اچھا اسکول بھی بنا دیں، اچھا ہاسپٹل بھی بنا دیں، تو ہر گاؤں کے اندر آپ نہیں بنا سکتے. ایک میں بنائیں گے، 2 میں بنائیں گے، 10 میں بنائیں گے. تو میرا جو ان ساری چیزوں کو انیشیٹ کرنے کے لیے، ان چیزوں کو ٹریگر کرنے کے لیے، ان چیزوں کو شروع کرنے کے لیے روڈز کا نیٹ ورک بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کوٹلی ستیاں کی اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو راولپنڈی ٹو مری ایکسپریس وے جاتی ہے، اس کو کوٹلی ستیاں سے گھما کر دوبارہ راولپنڈی لانا چاہیے. پھر کوٹلی ستیاں کے اندر چیئر لفٹ اور ٹورزم کے باقی انفراسٹرکچر بنانا چاہیے. اس سے اس علاقے کی اکانومی بہتر ہوگی، سڑکیں بہتر ہوں گی، اور سڑک جب بہتر ہو جائے تو لوگوں کی زندگیوں میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ کے لیے ایجوکیشن بھی ایکسیسیبل ہو جاتی ہے، آپ کے لیے ہاسپٹل بھی ایکسیسیبل ہو جاتا ہے. تو روڈز از مائی پرائرٹی. ٹھیک ہے. روڈز کا نیٹ ورک علاقے کے اندر کم از کم میری ترجیح ہے. اگر وہ ہوگا تو باقی سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. باقی چیزیں بھی ضروری ہیں. میں نہیں کہتا کہ روڈ بہت ضروری ہے اور تعلیم ضروری نہیں، تعلیم اس سے زیادہ ضروری ہے. لیکن ایک ایسی چیز جو آپ کو تعلیم کو بھی ایکسیس دے رہی ہے، میڈیکل کو بھی ایکسیس دے رہی ہے، ٹریولنگ کو بھی اچھی اس کو آسان بنا رہی ہے، تو وہ اٹ ہیز ٹو بگن فرام دا روڈس. ٹھیک ہے، روڈ سے اس کا شروعات ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو شکریہ ویری جی، مچ. آپ کا بھی. آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ عوام کے جو مسائل وہ شیئر کر سکوں. تھینک یو. تھینک یو.